بہت وقت پہلے کی بات ہے، عرب کے ریگستان میں ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کا نام گلزار نگر تھا۔ یہ شہر تجارت، بازاروں اور اونٹوں کے قافلوں کے لیے مشہور تھا، لیکن یہاں امیر اور غریب کے درمیان بہت بڑا فرق تھا۔ اسی شہر میں ایک غریب نوجوان علی بابا رہتا تھا۔ اس کے والد ایک سادہ لکڑہارا تھے جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتے تھے، لیکن جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے پاس صرف ایک پرانا گھر، ایک کلہاڑی اور محنت کرنے کا حوصلہ تھا۔ علی بابا کا ایک بڑا بھائی بھی تھا، قاسم، لیکن قاسم نے ہمیشہ اسے چھوٹا سمجھا۔ اس کی مدد کرنے کے بجائے اپنی دولت پر غرور کرتا رہا تو ہمیشہ غریب ہی رہے گا۔ علی بابا قاسم کو تنقید کرتا، لیکن علی بابا ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایک دن جب علی بابا جنگل میں لکڑی کاٹ رہا تھا تو اس نے دور سے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز سنی۔ وہ جلدی سے ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا اور دیکھا کہ 40 سوار سیاہ لباس میں آئے۔ ان کے گھوڑے تیزی سے دوڑتے ہوئے ایک بڑی چٹان کے پاس رک گئے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ تھے خوفناک چار چور جن کا نام پورے علاقے میں ڈر کا مترادف تھا۔ ان کا سردار کالا اندھیرا تھا، ایک خوفناک آدمی جس کی آنکھوں میں پراسرار چمک تھی۔ نے دیکھا کہ سردار نے چٹان کی طرف منہ کر کے کہا، کھل جا سم سم۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے، وسیع چٹان خود بخود ہٹ گئی اور اس کے پیچھے ایک غار کا راستہ کھل گیا۔ چور ایک ایک کر کے اندر گئے اور کچھ وقت بعد سونے، ہیروں اور جواہرات سے بھرے تھیلوں کے ساتھ باہر نکلے۔ غار کا دروازہ پھر سے بند ہو گیا جب سردار نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ علی بابا یہ دیکھ کر چونک گیا، کیا یہ خزانے کی غار ہے؟ جیسے ہی چور چلے گئے، اس نے حوصلہ جمع کیا اور چٹان کے پاس جا کر آہستہ سے کہا، کھل جا سم سم۔ غار پھر سے کھل گئی۔ علی بابا اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ کوئی عام خزانہ نہیں تھا، اس میں صرف سونا تھا۔ چاندی ہی نہیں بلکہ کچھ پراسرار ہتھیار، جادوئی کتابیں اور ایک پھندے والی مورت بھی موجود تھی، لیکن اسے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے کچھ سونے کے سکے اور ہیروں کو اٹھایا اور غار سے باہر نکل آیا۔ اب اس کی غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ جب علی بابا گھر آیا اور اپنی بیوی کو یہ بتایا تو وہ پہلے تو ڈر گئی، مگر پھر خوشی سے جھوم الفاٹے کہ اب ہمیں بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ مگر یہ خبر زیادہ دیر تک چھپی نہ رہی۔ جب قاسم کو یہ پتا چلا تو اس نے غصے اور حسد میں علی بابا کا سامنا کیا۔ مجھے وہ غار بتاؤ۔ علی بابا نے انکار کر دیا، مگر قاسم نے چالاکی سے غار کا راز جان لیا اور خود ہی وہاں چلا گیا، لیکن اس کی لالچ بڑھ گئی۔ اتنے سارے ہیروں اور سونے کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور خود سے بولا، اب میں سب سے بڑا امیر بنوں گا، لیکن جب اس نے خزانہ اٹھایا تو غار کا منتر بھول گیا، کھل جا کیا تھا۔ اسی وقت 40 چور واپس آ گئے اور قاسم کو پکڑ لیا۔ تو نے ہماری غار کا راز جان لیا، اب تجھے مرنا ہوگا، اور وہیں قاسم کا خوفناک انجام ہو گیا۔ چوروں کو اب شک ہو گیا کہ کوئی اور بھی ان کے راز کو جانتا ہے، اس لیے انہوں نے علی بابا کو مار۔ نوکرانی مرجانہ بہت ہی چالاک اور بہادر تھی۔ مرجانہ نے سنا کہ 40 چور تیل کے بڑے گھڑوں میں چھپ کر علی بابا کے گھر میں گھسنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں مرجانہ نے تمام گھڑوں میں کھولتا ہوا تیل ڈال دیا اور چوروں کو مار گرایا، لیکن سردار کالا اندھیرا بچ نکلا۔ گلزار نگر میں علی بابا کی فتح کے چرچے ہو رہے تھے، 40 چوروں کا خاتمہ ہو چکا تھا اور لوگ اب اسے ایک ہیرو ماننے لگے تھے۔ لیکن علی بابا جانتا تھا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، کالا اندھیرا بچ نکلا تھا۔ مرجانہ نے اسے خبردار کیا کہ وہ کوئی عام ڈاکو نہیں، علی بابا وہ کالا ہے۔ علم ہے کہ اسے ہرانے کے لیے صرف تلوار نہیں بلکہ دماغ اور ہمت کی بھی ضرورت ہوگی۔ علی بابا کو یہ احساس ہو گیا کہ جب تک وہ زندہ ہے خطرہ باقی رہے گا۔ غار کا راز اور سیاہ اندھیرے کی طاقت۔ علی بابا اب غار کے راز کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ یہ صرف ایک خزانہ نہیں تھا بلکہ پرانی تہذیبوں کے علم اور طاقت کا مرکز تھا۔ ایک دن جب وہ خزانے کی غار میں گیا تو وہاں اسے ایک پرانی کتاب ملی۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ یہ صرف سونے چاندی کا ڈھیر نہیں بلکہ ایک طاقت کا ذریعہ ہے، جس نے اسے صحیح طریقے سے سمجھا وہی اسے استعمال کر سکتا ہے۔ امیر ہو سکتا ہے لیکن جس نے لالچ کیا اس کا انجام یقینی ہے۔ علی بابا یہ سب پڑھ رہا تھا کہ اچانک غار میں ایک گونج سنائی دی، کھل جا سم سم۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 40 نئے لڑکے تھے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہے تھے۔ تو نے میرے لوگوں کو مارا، میرے خزانے پر قبضہ کیا اور اب تو سوچتا ہے کہ تو جیت گیا۔ کالا اندھیرا گر جا۔
علی بابا نے تلوار نکالی تو نے اس خزانے کو لوٹا، اسے اپنی جاگیر سمجھا۔ یہ سونا کسی کا نہیں ہے۔ کالا اندھیرا ہنسا تو نہیں جانتا اس غار میں صرف سونا ہی نہیں، ایک جادوئی طاقت بھی ہے۔ پھر کالا اندھیرا نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اچانک چہار جانب دھواں پھیل گیا۔ غار میں جلتے ہوئے مشلیں بجھنے لگیں اور اندھیرا چھانے لگا۔ علی بابا کو سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے۔ مرجانہ کا ماسٹر پلان چھپی ہوئی حکمت عملی کے ساتھ غار کے باہر موجود تھا۔ اس نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ کالا اندھیرا سیدھے لڑنے نہیں آئے گا بلکہ کوئی چالاکی کرے گا۔ اس نے اپنے کچھ قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ غار کے گرد ایک جال بچھایا تھا۔ جیسے ہی کالا اندھیرا اور اس کے لوگ باہر آئیں گے وہ ان پر حملہ کر دیں گے۔ مگر وہ تب حیران رہ گئی جب اسے پتا چلا کہ غار کے اندر ہی اصلی جنگ ہو رہی تھی۔ جنگ کا پہلا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ واروں کی ٹکر میں غار کے اندر علی بابا اور کالی اندھیری کے سپاہی آمنے سامنے تھے۔ پہلا حملہ کالی اندھیری کے سپاہیوں نے کیا۔ انہوں نے اپنے لمبے مڑتے خنجر سے وار کیا، لیکن علی بابا نے اپنی تیز تلوار سے ان کا مقابلہ کیا۔ تلواریں چمک رہی تھیں، غار میں گونج اٹھ رہی تھی اور ہر وار کے ساتھ غار کی دیواروں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ علی بابا نے 2 سپاہیوں کو گرا دیا، لیکن اسی وقت پیچھے سے ایک نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ گرنے ہی والا تھا کہ مرجانہ پیچھے سے آ کر اس سپاہی کو اپنی چھوٹی تلوار سے مار دیا۔ گرو میں نے کہا تھا نا کہ یہ صرف تمہاری لڑائی نہیں ہے۔ مرجانہ مسکرائی، اب وہ دونوں مل کر لڑ رہے تھے۔ جنگ کا دوسرا مرحلہ جادو کا کھیل۔ کالا اندھیرا اب غصے میں آ چکا تھا۔ اس نے ایک کالا کتاب نکالی اور اس میں کچھ عجیب سے الفاظ پڑھے۔ تب غار کی اندھیرا اب غصے میں آ چکا تھا۔ اس نے ایک کالا کتاب نکالی اور اس میں کچھ عجیب سے الفاظ پڑھے۔ تب غار کی دیواروں سے کالے سانپوں کی طرح سیاہ چھایا نکلنے لگی اور علی بابا کو جکڑ لیا۔ اب دیکھ کیسے میں تجھے اس دنیا سے مٹا دیتا ہوں۔ کالا اندھیرا چنگھاڑتا ہے، لیکن علی بابا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور اپنی پوری طاقت سے وار کیا، جس سے وہ سیاہ چھایا غائب ہو گئی۔ تمہارا جادو نہیں، صرف میری ہمت چلے گی۔ لیکن پھر کالی تاریکی نے سب سے خطرناک حملہ کیا۔ اس نے غار کے اندر ایک چھپی ہوئی طاقت کو بیدار کر دیا۔ پوری غار لڑکھڑانے لگی، چٹانیں گرنے لگیں۔ جنگ کا تیسرا مرحلہ خزانے کا لعنت۔ اور آخری بار علی بابا اور مرجانہ نے دیکھا کہ غار کی دیواروں پر قدیم تحریریں ابھر آئی تھیں۔ یہ غار ایک لعنت زدہ جگہ ہے، جس نے بھی لالچ سے اسے چھونے کی کوشش کی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ علی بابا نے کالی تاریکی کی طرف دیکھا تو نے اس خزانے کو اپنی طاقت سمجھا، لیکن یہ تیرا بحران بنے گا۔ اور اس دوران غار کی سب سے اونچی چٹان سے ایک پتھر گرا۔ سیاہ اندھیرا اس کے نیچے دب گیا۔ نہیں، یہ میرا خزانہ تھا، یہ میری طاقت تھی۔ سیاہ اندھیرا کی چیخیں گونج اٹھی، پھر غار ہلنے لگی۔ علی بابا اور مرجانہ نے جلدی سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ آخری لمحہ غار کا ہمیشہ کے لیے بند ہونا۔ جیسے ہی وہ باہر آئے، غار کے دروازے نے خود بخود پیچھے موڑ کر دیکھا۔ غار کے اندر سیاہ اندھیرا اور اس کا شرابت خزانہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ آخر میں مرجانہ نے پوچھا، اب یہ غار کبھی کھلے گی؟ علی بابا مسکرایا اور کہا، نہیں، اب یہ راز ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اور انہوں نے آخری بار پیچھے موڑ کر دیکھا، وہاں صرف ریت اور چٹانوں کا ڈھیر تھا۔ آخری پیغام، لالچ کا انجام تباہی ہے۔ طاقت اور دولت کا صحیح استعمال ہی اصل کامیابی ہے۔ حقیقی بہادری صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ دماغ اور ارادے سے ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ لالچ کا اختتام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ اصل طاقت سونے چاندی میں نہیں بلکہ ایمانداری، ہمت اور سمجھداری میں ہوتی ہے۔ اگر علی بابا بھی لالچ کر لیتا تو کیا وہ بھی اسی غار میں دفن ہو جاتا؟ یہ سوال صرف اس کہانی کا نہیں بلکہ ہمارے زندگی کا بھی ہے۔ ہم بھی کئی بار اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو کیا ہم علی بابا کی طرح سمجھدار بنیں گے، اکالی تاریکی کی طرح لالچ میں پھنسیں گے؟ یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو مٹی کی کہانیوں کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک اور متاثر کن کہانی کے ساتھ، کیونکہ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، انہیں محسوس کرنے کے لیے ہوتی۔